میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا 12واں سال، جس کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، حضرت ابو طالب دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی طرح کافی سخت اور بڑا پریشانی اور غموں والا یہ سال تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو آپ کی چچا زاد بہن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، حضرت ابو طالب کی بیٹی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے ہیں اور آپ کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، آپ کو اٹھاتے ہیں وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دیتے ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کی کہ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لقا آج کی رات ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اٹھایا۔ پھر احادیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کو شق کیا گیا، آپ کے قلب اطہر کو باہر نکالا گیا، اس میں نور بھرا گیا، آب زمزم سے اس کو غسل دیا گیا، پھر دوبارہ قلب شریف کو اپنی جگہ پہ رکھ کر بند کیا گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ دنیا کی سب سے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور، سب سے پہلی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جانور پیش کیا گیا جسے براق کہتے ہیں۔ یہ گھوڑے سے چھوٹا اور خچر سے تھوڑا بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سوار کیا گیا۔ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تشریف لائے، وہاں پر تمام انبیاء کرام پہلے سے موجود تھے۔ جب انہوں نے اپنے سردار کو دیکھا، جب انہوں نے اپنے آقا کو دیکھا تو سب نے استقبال کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لامکان کا سفر اختیار فرمایا۔ جب پہلے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ابو البشر سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ تیسرے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ چوتھے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر پہنچے تو آپ کی ملاقات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا ایک مقام ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس سے اوپر کوئی نہیں جا سکتا، بلکہ حضرت سید الملائکہ حضرت جبریل امی علیہ السلام کا وہ مقام ہے، اور اس سے اوپر وہ نہیں جا سکتے ہیں۔ یہاں تک تو جبریل ساتھ تھے، لیکن آگے جب بڑھنے لگے تو جبریل رک گئے۔ ارشاد فرمایا جبریل تو کیوں رک گیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آگے ایک قدم بھی بڑھتا ہوں میرے بال اور پر جل جائیں گے، لہٰذا اس سے آگے میں نہیں جا سکتا ہوں۔ اس سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ ایک مختصر سا خلاصہ ہے جو معراج کے حوالے سے ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت، پھر جنت و دوزخ کی سیر۔ آپ نے جنت کے اندر اپنے امتیوں کے درجات دیکھے، دوزخ کے اندر موجود لوگوں کے عذابات کو دیکھا، اور مختلف وجوہات آپ کی خدمت میں عرض کی گئیں کہ یہ بندہ اس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہے، یہ اس وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا ہے، اور جنت کے اندر درجات دیکھے کہ یہ آپ کو امتی یہ عمل کرتا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت میں یہ مقام عطا فرمایا ہے۔